بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی پارلیمان میں کل ایک بہت ہنگامہ خیز دن تھا. بہت سارے بلز پاس ہوئے, لیکن کچھ بلز ہیں جو بہت زیادہ ڈسکس ہوئے. ان میں جو سر فہرست ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق ہے, اور دوسرا ہے پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں اب ان کو بھی پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا. اب یہ مطلب اچھی بات ہے, بڑی زبردست بات ہے کہ ظاہر ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے وہ بھی پاکستانی ہی ہے نا, اور ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, اور کوئی معاشی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی کسی بھی وجہ سے پاکستان سے دور ہے اور الیکٹورل پروسیس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. اب یہ بہت سارے سوالات چھوڑ گئی ہے جن کے جوابات ہم پہلے سیگمنٹ میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. مسئلہ نہیں ہے کہ کیا یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے, لیکن اوورسیز پاکستانی تو دنیا کے ہر ملک میں پاکستانی رہتا ہے نا, اور ہر ملک کے ہر شہر میں پاکستانی رہتا ہے. تو کیا ہم نے ایسا نظام بنا لیا ہے, یا جب تک الیکشن ہے تب تک اتنے کم ٹائم میں 1.5 سال ہوگا, 2 سال, 1.5 سال میں ہم اتنا نظام بنا پائیں گے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہے وہ ووٹ دے سکیں؟ وہ ووٹ دے گا تو وہ ایگزیکٹلی کس طریقے سے ووٹ دے گا؟ پھر ہم اس کو یہ کیسے میک شور کریں گے کہ پاکستان جیسے ماحول میں کہ جب ہر الیکشن کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہو, ان ووٹس میں انگلیاں نہ اٹھیں کہ بھائی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں, چونکہ بہت سارے حلقوں کے رزلٹ ایسے ہوتے ہیں. ابھی مثلا آپ مثال لیں فیصل آباد کی, عابد شیر علی صاحب ہمیشہ جیتتے تھے, یعنی مشرف دور میں نون لیگ پورے پاکستان سے 17-18 سیٹیں جیتی, ان میں بھی ایک عابد شیر علی صاحب کی تھی فیصل آباد والی. اس الیکشن میں فاروق حبیب صاحب نے ہرایا ان کو. غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1,13,000 عابد شیر علی تھے, 1,15,000 فاروق حبیب تھے, 2,000 ووٹ سے ہرایا. اب جب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ووٹنگ بھی ہو جائے گی تو مثلا یہی حلقہ لے لیں, مثال دے رہا ہوں میں, تو یہ کہا گیا کہ جناب اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں اتنے ووٹ پڑے, 2,000 ووٹ کے مارجن سے مثال کے طور پہ فاروق حبیب جیت رہے ہیں, اور جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں جو فیصل آباد کے انہوں نے جو ووٹ دیے ہیں وہ پڑ گئے ہیں ٹوٹل 8,000. ان 8,000 میں سے 5,000 پڑ گیا ہے عابد شیر علی کو, اس لیے عابد شیر علی جیت گئے الیکشن. یعنی کہ ان ووٹوں سے باقاعدہ نتیجہ ہی تبدیل ہو جائے. تو اب سامنے والا تو کہے گا کہ جناب یہ تو دھاندلی کے ذریعے ہوا, یہ کیسے ہوا؟ تو یہ دھاندلی فریز کو کیسے بنائیں گے, اور آگے کیا ارادے ہیں گورنمنٹ کے کہ کیا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پارلیمان کا حصہ بھی ہونا چاہیے؟ ابھی تو وہ نہیں ہو سکتے. تو ذرا, اور پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے, ذرا اس سب پہ پہلے بات کرتے ہیں, پھر آگے کچھ اور موضوعات پہ بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کی ٹیم کے, اب یہ میں سوال پوچھوں گا کہ ابھی بھی میں یہ کہوں میں ان کو کہ ٹیم کا حصہ ہے, ٹیم کا ویسے حصہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک تو آفیشلی عمران خان صاحب کی ٹیم کے اہم ترین رکن, اور ان کا یعنی پرائم منسٹر ہاؤس میں بڑا اپنا ایک وزن تھا, اور شاید ہے, ابھی مجھ سے پوچھیں گے, کیونکہ خان صاحب کے وہ ذاتی مراسم بھی ہیں ان سے, اور دوستی بھی ہے, اور وہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں. اور اس سے پہلے جب ان کے پاس پورٹ فولیو تھا تو وہ پورٹ فولیو ان کے پاس یہی تھا, وہ اسپیشل اسسٹنٹ تھے وزیر اعظم کے اور اوورسیز پاکستانی. تو ان سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے جناب زلفی بخاری صاحب, جن کو آپ پہلے دیکھتے تھے, اب ذرا کم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ, ہم نے آج زحمت دی ان کو, وہ ہمارے ساتھ ہیں. زلفی بخاری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم وسیم بھائی. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک جی. پہلے ذرا یہ مشکل تو حل کرتے ہیں, تعارف میں کیا کہوں, سینئر رہنما تحریک انصاف یا سابق اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر, یا موجودہ پورٹ فولیو مل گیا آپ کو, یا مستقبل کے کیا لکھوں, ذرا بتا دیں, معصومانہ سوال. پہلے دونوں چیزیں صحیح ہیں جی, پی ٹی آئی کی بھی اور سابق. ٹھیک ہے, تو اب یہ مستقبل میں دوبارہ ہے کوئی امکان ملنے کا یہ ہوتا؟ سر وہ فیصلے تو پرائم منسٹر کرتے ہیں نا جی, وہ فیصلے میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. آپ کی کوئی بات ہوئی اس سے متعلق وزیر اعظم صاحب سے؟ نہیں جی, میں نے کبھی ایسی ان چیزوں پہ کبھی بات نہیں کی. انہوں نے بھی نہیں کی؟ نہیں سر. نارملی ہم نے دیکھا ہے جو کچھ لوگ ہٹے ہیں ایلیگیشنز پہ, جب وہ ایلیگیشنز ختم ہوئے تو ان کو دوبارہ بحال بھی کیا گیا ہے, مثلا عامر صاحب تو جو ان کو صحت کا شعبہ تھا. تو آپ کے کیس میں ابھی یہ نہیں ہوا وجہ؟ نہیں, عامر بھائی تو وہ بھی کلیئر ہو گئے نیب سے, وہی کہہ رہا ہوں, لیکن ان کو بھی واپس پورٹ فولیو میں تو کیبنٹ میں نہیں والا پورٹ فولیو نہیں ملا, لیکن وہ پی ایم ہاؤس میں تو ان کو ایک اچھا ایک کلیدی ایک عہدہ مل گیا نا. کون سا جی, وہ پارٹی میں ان کو عہدہ ملا. ہاں جی 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 جی, پارٹی سے تھا. تو جی 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 جی, تو وہ تو بات کی بات ہے, ابھی تو صرف کیبنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں تو ابھی تک نہیں. لیکن وہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ جب وہ بہتر سمجھیں یا وہ بہتر سمجھیں کہ نہ آئیں, تو وہ از ایٹ ہز ڈسپوزل. اور آپ کی بیٹنگ لائن اپ ہوتی ہے, وہ جن کو چنے. صحیح ہے. تو آپ کی ابھی کیا پوزیشن ہے جو ایلیگیشن لگا تھا جس پر آپ نے ریزائن کیا تھا اس حوالے سے, کہ وہ کیس ابھی کہاں کھڑا ہے ایگزیکٹلی؟ وہ کیس تو بالکل کلیئر ہو گیا جی, الحمدللہ اینٹی کرپشن سے بھی
اور باقی جگہوں سے بھی جہاں تک پتہ ہے کہ نیب پہ بھی گیا ہے, نیب نے بھی اس کو واپس اینٹی کرپشن میں ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیا. تو اس کیس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کیس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ اگر ڈاکٹر توقیر شاہ کو کی وجہ سے مجھے اس میں امپلیمنٹ کیا گیا ہو, تو ڈاکٹر توقیر شاہ کا بھی نام اس فائنل انکوائری میں نہیں آیا. تو جب جو اکیوز تھا اگر اس کا نام ہی نہیں آیا, تو جو افیلیٹڈ تھا تو وہ تو دور کی بات ہے. تو آپ کی کیا فائنڈنگ ہے کہ دیٹ از دا کیس جو آپ بتا رہے ہیں, تو پھر یہ سب ہوا کیوں تھا, آپ کا نام کون لایا اور کیوں لایا تھا؟ میں تو کلیئرلی کہتا ہوں کہ ایک سازش تھی, کس نے کی تھی؟ کنسپیریسی تھی. اور یہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کی تھی, لیکن اس لیے میں نے ڈیفیمیشن کیس کمشنر کے خلاف کیا ہوا ہے کورٹ میں, کہ وہ سیدھا آن ایئر لائیو لوگوں کے سامنے کورٹ کے سامنے بتائیں کہ انہوں نے میرا نام انڈائریکٹلی اس لیے بولا کیونکہ ان کے پاس یہ فائنڈنگز تھی. تو اگر میرے خلاف کوئی فائنڈنگز ہیں تو وہ آ کے سب کے سامنے بولیں, اگر نہیں ہے تو بولیں کہ جی فائنڈنگز نہیں تھی لیکن مجھے بولا گیا تھا کہ آپ کا نام ڈالیں. جو بھی چیز ہے وہ آ کے کلیئر بولے, اگر میں گلٹی ہوں تو پھر سب کے سامنے بولے, اگر نہیں گلٹی تو سب کے سامنے بولے. اچھا, اور اس سب کے دوران کوئی مطلب ای سی ایل میں یا ایسا اس طرح کی کوئی کاروائی ہوئی تھی کہیں کسی بھی ادارے سے آپ کے خلاف؟ نہیں جی, ایسی وہ کبھی اس مقام پہ گئی نہیں تھی نا جی. ایک ایکوزیشن تھی اور وہ ایکوزیشن ہی رہ گئی تک حد کی تک رہ گئی. سو نیب کی طرف سے زلفی صاحب آپ کو آخری آفیشیل ورڈ کیا تھا اور کب تھا, واٹ ایور اٹ واز؟ نیب کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے جی, میری طرف زیرو. ایٹ نو یہ پوائنٹ ساری آف باتیں ہیں یعنی نیب کی طرف اس سے پورے کیس میں ایٹ نو پوائنٹ آف ٹائم آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اور نیب کا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوا ہے؟ there was no official word from نیب. ایبسولوٹلی زیرو جی, بالکل ہی نہیں. نیب نے رنگ روڈ کا کیس اٹھایا ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ویسے آن اے ڈفرینٹ نوٹ کہ یہ بھی مطلب ظاہر ہے آپ کی یعنی آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میں اس کا کیا جواب دوں, نیب والوں سے پوچھو, لیکن لوگوں کو کبھی کبھی یہ بات حیران بھی کرتی ہے کہ نیب ویسے بڑا متحرک نظر آ رہا ہوتا ہے, کہیں بھی کچھ آواز آئے تو فوراً, لیکن وہ جب گورنمنٹ سائڈ پہ ذرا پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں ان کو نظر آتی چیزیں, ورنہ بڑے متحرک نظر آتے ہیں. ریفرنس کے بغیر بھی لوگوں نے ای سی ایل نہیں جیلوں میں بھی ٹائم گزارا ہے ورنہ. ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ نیب کو بھی اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے جہاں کوئی کیس ہی نہ ہو نا. اگر اینٹی کرپشن ایک ادارہ بنا ہوا ہے پنجاب میں تو اینٹی کرپشن کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور جو بھی ان کی فائنڈنگز ہیں ان کو آگے کرنے چاہیے. ضروری نہیں ہے تو نیب ہر چیز, مطلب کل میں آپ پہ الزام لگا دوں کہ جی خدا نخواستہ وسیم بدامی صاحب نے اے آر وائی سے یہ چوری کی ہے, تو اب نیب کا کام تو نہیں ہے نا کہ آ کے اس میں گھسنا. لیکن نیب باقی جتنا بھی اپوزیشن کے جن کیسز میں گھسا ہے آپ کے خیال میں وہ سب ضروری تھے, ان میں سے بھی کچھ غیر ضروری تھے اور نیب کا کام نہیں تھا لیکن پھر بھی نیب گھس گیا اس میں؟ مثلا نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ سارے کیس جو نیب نے اپوزیشن کے حوالے سے کیے ہیں وہ باقی صحیح تھا, نیب کا کام تھا اس میں, یا کوئی کیس آپ کو لگا کہ یار یہ اس کیس میں نیب کا نہیں بنتا تھا؟ دیکھیں آئی تھنک نیب نے اس کیس کا بھی نوٹس لیا, لیکن شاید اس کیس میں ان کو کچھ نظر نہیں آیا. لیکن جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو وہ تو کیسز ہیں جو بالکل آؤٹ رائٹ کہہ سکتے ہیں کلیئر کٹ ہے. اگر نیب اس کو کہتی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, تو نیب بھی اس کو آگے لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے رکھے گی کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ وجوہات ہیں. تو جب وہ وجوہات بتا دیں گی تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی, مجھے بھی سمجھ آ جائے گی, لیکن کلیئر کر کے ہر چیز لوگوں کے سامنے ہو. جو اپوزیشن کے ہے سر, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اگر ایسا ہے زلفی صاحب تو یہ کیوں ہوا نواز شریف صاحب سے لے کے ایون فیلڈ ریفرنس سے اٹھائیں اور وہاں سے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملی اور وہ فیصلہ آپ نے شاید دیکھا بھی کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے, اور سعد رفیق صاحب تک, بیچ میں احسن اقبال بھی شامل کر لیں, مفتاح اسماعیل بھی, شاہد خاقان بھی, سعد رفیق صاحب کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا اور اس میں نیب کے حوالے سے کیا کیا نہیں کہا جج صاحبان نے. تو اگر ایسا ہی تھا جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو پاکستان کی سپیریئر کورٹس نے یہ کیوں کہا نیب کے حوالے سے اور کیوں باعزت بری کیا سب کو, ضمانت دی, ضمانت بری نے؟ دیکھیں ایک بگ گیپ آ رہا ہے نیب جوڈیشری کے بیچ, ان دا سینس کہ نیب اپنی تحقیقات کرتی ہے, جوڈیشری اپنی تحقیقات کرتی ہے, لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو فار ایگزامپل میں آپ کو یہ ایگزامپل دے دیتا ہوں, باقی ساری چیزیں چھوڑیں. این سی اے انگلینڈ میں بے شک اپنی فائنڈنگز کرے لیکن کورٹ اپنی فائنڈنگز کرتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جوڈیشری اور یو کے کورٹس اور این سی اے ایک ہی پیج پہ ہوں. کبھی کبھی کسی مطلب جو قزاقستانی جو کیس تھا جو ہم ایگزامپل پوائنٹ استعمال کرتے ہیں انگلینڈ میں, کہ قزاقستانی
پولیٹیشین کا گھر سیز ہو گیا تھا NCA سے اور وہ بیچ دیا گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ 9 سال کورٹ میں چلا، کورٹ نے کئی دفعہ اس کو ریلیف دے دی، لیکن پھر واپس NCA گئے کہ نئی ایویڈنس سامنے آئی ہے وغیرہ آگے. تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے کہ کورٹس اپنے طریقے جو ان کے سامنے ہوتا ہے، دے ڈونٹ گو آن سرکمسٹانشل، دے جسٹ گو آن جو آپ کے سامنے ہے. جو ادر جو NCA ہوتی ہے، نیشنل کرمنل اتھارٹی ہوتی ہے، وہ بے شک تھوڑی سی سرکمسٹانشل بھی دیکھتی ہے along with ایویڈینشل. تو اس کو پھر وہ لنکیج اس کی بناتی ہے، اس لنکیج کے ذریعے آپ کو پھر اریسٹ کرتی ہے، اس پہ زیادہ آگے تحقیقات کرتی ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جوڈیشری اور آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہو وہ ایک ہی پیج پہ ہو. یہ کسی ملک میں نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. مطلب یو کانٹ نیم می ون کنٹری. بٹ اس پہ آخری سوال پھر ہم اوورسیز پاکستانیز والی بات پہ آتے ہیں کہ یہ تو NCA والے تو آپ نے دوسرا پیرالل ڈرا کر دیا، بٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کا ہی ادارہ ہے، نیب پاکستان کی ہی عدالتیں ہیں، بلکہ نواز شریف والے کیس میں تو پاکستان کی ہی عدالت نے پاکستان کے ہی نیب عدالت کو کہا کہ کیس چلاؤ، اور پاکستان کی ہی عدالت نے عدم شواہد کی بنا پہ نواز شریف صاحب ضمانت، ایون فیلڈ کیس، مریم نواز ضمانت، کیپٹن صفدر ضمانت، پھر باقی سعد رفیق سپریم کورٹ سے ضمانت. سو دا فیکٹ کہ نیب پوری تحقیقات کرتا ہے اور اس کے بعد اتنے ایویڈنسز بھی نہیں لا سکتا کہ پاکستان کی ہی سپیریئر کورٹ کو سیٹسفائی کر سکے. Isn't it surprising for you? Not really. وسیم بھائی آپ کو بھی پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو ایک مین چیز ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر، وہ دو چیزیں، ایک ضمانت اور ایک دوسرا اسٹے آرڈر. اگر یہ دونوں چیزیں صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں کہ اسٹے آرڈر کس چیز پہ مل سکتا ہے کس چیز پہ نہیں. ابھی تو پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی چیز پہ بھی اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قانون، کوئی ایکسیکیوشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اسٹے پہ اسٹے آپ کو مل سکتا ہے. سیم تھنگ ضمانت کے طور پہ کہ ضمانت کو آپ کسی چیزوں پہ بھی پرائیورٹائز کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو پھر سے، مجھے پتا شاید آپ کو پیرالل اگزامپل لگے، لیکن میں کیونکہ صرف اس لیے انگلینڈ کا دے رہا ہوں کیونکہ ان کا جوڈیشل سسٹم کچھ حد تک بہتر ہے باقی ملکوں سے اب تک. تو وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بیل کا یا ضمانت کا جو ہوتا ہے وہ بڑی ایک ہائی ڈیفینیشن اس کی ہوتی ہے، اس کی ہائی بیل اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کی کنڈیشنز ہوتے ہیں وغیرہ. تو وہاں پھر بھی یہ ہوتا ہے. یہاں انفارچونیٹلی دو چیزیں ہیں جو میں کہتا ہوں قانون کو، یا جس نے، کیونکہ میں اوورسیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، اس میں جو مجھے سب سے زیادہ جو رکاوٹ آتی تھی اوورسیز میں، خاص طور پہ پراپرٹی ڈسپیوٹس کے اندر، وہ یہی تھا کہ جب اوورسیز پراپرٹی خریدتا تھا وہ ثابت بھی کر سکتا تھا، ثبوت سارا عدالت کے سامنے ہوتا تھا، لیکن جس نے قبضہ کیا ہوتا تھا وہ جا کے سٹے لے لیتا تھا. اب سٹے میں تو آپ آرام سے سال 2 سال بھی گزار سکتے تھے. مین ایشوز آپ کے یہ آتے ہیں جوڈیشری میں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ریلیٹس ٹو دی جوڈیشل ریفارمز اینڈ ناٹ دیٹ دوز پیپل آر ناٹ کرپٹ. ٹھیک ہے، اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے اوورسیز کا پہلے زلفی صاحب یہ بتائیں، یہ آپ کو چونکہ آپ نے اس پورٹ فولیو کو ڈیل کیا ہے تو ہم ڈفرینٹ نمبر سنتے ہیں لیکن آپ بہت ریلیونٹ ہیں، تو آپ بتائیں رفلی یہ کتنا نمبر ہوگا اگر یہ اوورسیز پاکستانیز ووٹ کرتا ہے. بیفور وی گو ٹو دی ڈیٹیلز، فردر ڈیٹیلز، یہ تقریباً کتنا پاکستانی ووٹ کر پائے گا 2023 کے الیکشنز میں اوورسیز؟ اندازہ ہے؟ لیکن میری بلیف ہے کہ آپ کا کچھ رفلی اراؤنڈ 7 سے 8 ملین لوگ کر سکیں گے. 6 ملین آپ کا وہ ڈائسپورا جو آپ کا بلو کالر ورکر ہے وسیم بھائی، جو آپ کے جو مزدور لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، جو پاکستان سے باہر گئے ہیں، ان کو باہر نوکری ملی ہے تو وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں پروٹیکٹ ہو کے. صحیح ہے. باقی جو ہیں وہ مجھ جیسے ہیں جو شاید باہر پیدا ہوئے ہوئے ہوں، ان کی لنکیجز پاکستان کے اندر ہوں، والدین یہاں ہوں، پاکستانی پاسپورٹ بھی ہو، نائکاپ بھی ہو، پاکستان آتے جاتے ہیں. 2 سے 3 ملین وہ ڈائسپورا ہے جو پھیلا ہوا ہے. جو 6 ملین کا آپ کا ڈائسپورا ہے وہ آپ کا وہ ڈائسپورا ہے جو یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں بڑے ہوئے ہیں، اپنی سکلز انہیں یہیں سیکھی ہیں اور پھر باہر گئے ہیں نوکری کے. تو رفلی آپ کہہ رہے ہیں 70 سے 80 لاکھ کے درمیان یہ ووٹر ہے. اچھا اب زلفی صاحب یہ بتائیں، اگین یہ ریلیٹس ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان، بٹ اگین آپ نے یہ پورٹ فولیو بھی ڈیل کیا اور سارا کچھ، تو آپ کے خیال میں ہم کیا اس میکینزم کو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے، یا یہ پریکٹیکل ہے کہ دنیا میں جہاں بھی پاکستانی رہتا ہو، چاہے وہ مثلا افریقہ میں، ملاوی میں کسی ایک جگہ پہ 250 پاکستانی رہتا ہو، یا لنڈن میں مثال کے طور پہ 15,000 رہتا ہو، مثال دے رہا ہوں، تو ہم ہر ایک پاکستانی تک ووٹ کا نظام پہنچا پائیں گے؟ یہ پریکٹیکل ہے 2023 کے الیکشنز میں؟
دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے لا پاس کرنا تھا کہ اس کی اجازت ہو. اب دوسری چیز یہ اس کی میکنزم. اب وسیم بھائی یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے. جو اوورسیز پاکستانیز کی آئی ووٹنگ ہے, اب کنفیوز نہ ہونا ای وی ایم کے ساتھ, وہ بالکل علیحدہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. جو اوورسیز پاکستانیز جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جس ملک میں وہ ووٹ کر سکیں, اس کی میکنزم کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, کیونکہ باقی سارے ملک کرتے ہیں. بہت کم ملک رہ گئے ہیں جو اوورسیز کو, اپنے ڈائسپورا کو جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں وہیں سے ووٹ نہ کر سکیں. تو دس از ناٹ ہم کوئی نئی چیز نکال رہے ہیں کہ ہم اس میں پہلے ہوں گے, یہ ہر ملک کرتا ہے. تو ٹیکنالوجی کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لیپ فراگ کر سکیں, آپ آگے آ سکیں, کہ جو بھی بیسٹ ٹیکنالوجی, جو سب سے بیسٹ ملک بیسٹ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں آئی ووٹنگ کے لیے, ہم اس کو اڈاپٹ کر سکیں اور اس کو اپنے مطابق بنا سکیں. تو وہ بڑا آسان ہے. ٹیکنالوجی آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ, اس کو سیکیور کرنا, ٹھیک کرنا, خالی اس کی ڈیفینیشنز ہم نے اگلے 12 مہینوں میں بنانی ہے. دیٹس اٹ. وہ بڑا آسان طریقہ ہے. اب دوسرا جو آپ کا سوال کہ ہم ہر ایک اوورسیز پاکستانیز کو ریچ کر سکیں گے یا نہیں, انشاءاللہ آئی تھنک ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم کر سکیں گے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ووٹنگ کے لیے آپ کی پہلی دفعہ ہر چیز پرفیکٹ ہو, کہ آپ مالی میں یا الاسکا میں ہر پاکستانی کو ٹچ کر سکیں. اگر وہ فون پہ نہ ہو, اگر وہ کاؤنسلرز میں ہو, جہاں کاؤنسلرز نہ ہو شاید اس میں آپ نہ کر سکیں, اگر کاؤنسلرز کسی ٹاؤن ہالز کو آرگنائز نہ کر سکے, اگر ان کی ضرورت ہو, میں صرف کہہ رہا ہوں مثالی طور پہ, تو پھر, لیکن دیٹس ناٹ نیسسری. اگر نہ بھی ہو اور آپ 90% یا 70% بھی اوورسیز پاکستانیز کو ایڈریس کر سکیں, جہاں آپ کی مین ڈائسپورا ہے, سعودی عربیہ, یو اے ای, انگلینڈ, امریکہ, قطر, تو ان جگہوں کو اگر آپ ریچ کر سکیں تو دیٹ از اے بگ اسٹیپ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ 100% بالکل بہترین ہو, واٹر پروف ہو, واٹر ٹائٹ ہو, بلٹ پروف ہو, کیونکہ آپ کا جو بیلٹنگ سسٹم جو یہاں ہوتا ہے وہ بھی وہ نہیں ہے. تو اس کو آپ الگ معیار کیوں دے رہے ہیں؟ بٹ زلفی صاحب پھر ایک فرق ہے نا, کہ ایک الگ معیار یہ ہو گیا کہ یہ وہ الیکشن ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے الیکٹورل پروسیس میں بہت سارے لکوناز ہیں, اور اسی لیے جب بھی جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی. لیکن یہ تو ایک الگ ہی کیس اسٹڈی ہو گئی پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس میں, کہ الیکشن سے پہلے سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب اتنی بڑی ایکٹیویٹی کر رہے تھے تو اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا نا, اس لیے کہ اب تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم ناٹ دیٹ وی ہیو لاسٹ, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اس سسٹم پہ اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا. تو ایک لیگل باؤنڈنگ ہوتی ہے, ایک ایتھیکل وہ تو ہوتا ہے نا, تو وہ تو اپوزیشن کو اس پہ لیا نہیں اعتماد میں. تو یہ تو پہلا الیکشن ہو گیا پاکستان کا جو 1.5 سال پہلے کنٹروورشل ہو گیا, اس کو کیا کریں گے پھر؟ I disagree with you. دیکھیں وہ ابھی سے اوورسیز ای وی ایم پہ جو مرضی بولیں, لیکن اوورسیز کی ووٹنگ کے اوپر وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کرنا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے لیکن کرنا کچھ نہیں ہے. اوورسیز کی ووٹنگ پہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ہار گئے ہیں. اوورسیز میجورٹی وائز پریڈومنٹلی پی ٹی آئی ووٹرز ہیں, ان کو وہ پتہ ہے. اب لیٹس سے آپ کے 8 ملین لوگ یا 9 ملین لوگ ووٹرز ہیں اوورسیز میں, اس میں سے آپ کو 50 یا 40 یا 30% ٹرن آؤٹ بھی اگر ملتا ہے, تو اگر آپ کا 3 ملین ٹرن آؤٹ ہو جائے, میرا فون میرے پاس ہے نہیں, لیکن اگر آپ 3 ملین لوگ کو ڈیوائڈ کریں ٹو دا نمبر آف کنسٹیچوئنسیز ان پاکستان, یہ ایک بہت بڑا نمبر ملتا ہے جو ووٹ کو سوئنگ کر سکے. اب شہباز شریف صاحب کی پرپوزل کیا تھی کہ آپ اوورسیز کے ووٹس کو الگ نشستیں کر دیں, ان کی کمپائل کر دیں 6 ریزرو سیٹس پہ, رائٹ. تو اگر آپ 9 ملین پوٹینشیل ووٹرز کو 6 ملین ریزرو سیٹس پہ کر دیں, تو مطلب ہے 1 ملین پلس پر سیٹ. ایسی کوئی کنسٹیچوئنسی ہے نہیں پاکستان میں جس کی اتنی ووٹ بینک ہو. ایک ایم این اے 180 2 لاکھ ووٹ پہ آتا ہے, 150 لاکھ ووٹ پہ آتا ہے. تو وہ ہر اوورسیز کو کنٹیل کرنا چاہ رہے تھے صرف 6 سیٹس پہ. ٹھیک ہے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو آپ کے پاکستانی باہر گئے ہیں, ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے لیے ووٹ کریں, تو آپ کا سوئنگ آ سکتا ہے
between 20 اور 30 سیٹس کا سوئنگ آ سکتا ہے اس میں. So you بڑی think آسانی 2023 کے الیکشن میں this will be a game changer and it may go in favor of پاکستان تحریک انصاف سے کہ اگر 80% ووٹ آپ لوگ کا جو ٹورڈز دی اینڈ اگر یہ بتا سکیں ایک آخری بات وہ آپ سے ایک بیان منسوب ہوا آپ نے انٹرویو میں کہا کہ ان ہاؤس چینج تو کوئی پریکٹیکل بات ہی نہیں اور اگر ہوا تو کیا ہم دیکھتے رہیں گے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی وزیر اعظم آ جائے مطلب کیا مطلب تھا اس بات کا؟ مطلب یہی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اپوزیشن اگر ڈیمانڈ کرے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی بھی آ جائے اس میں دو سوال اٹھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان بالکل نان بینڈیبل ہے نان کرپٹیبل ہے تو ہمیں کوئی بھی اور منظور ہے سوائے عمران خان کے. دوسری چیز جب میں نے بولا تھا کہ کیا ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر کو آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ ہمارا لیڈر چینج ہو جائے کوئی نیا آ جائے تو جو ڈایا ہارڈ عمران خان ہے یا ڈایا ہارڈ پی ٹی آئی ہے وہ کیا ایسے ہی دیکھتا رہ جائے گا یا خان صاحب کہیں گے ہاں بالکل مجھے منظور ہے میں نہیں بنتا اس کو بنا دو. مطلب یہ ایک عجیب سی کوئی ایک کہانی بن رہی تھی. جب تک خان صاحب اللہ سب کو لمبی زندگی دے تب تک وہ ہیں اور متحرک ہیں تب تک پی ٹی آئی کی اگر حکومت ہے تو کوئی اور وزیر اعظم نہیں ہو سکتا سوائے عمران خان کے. یہ ایسے ہی ہے نا ظاہر ہے. بالکل یہ آئی تھنک یہ ایک آبویس بات ہے سب کے لیے. تھینک یو ویری مچ زلفی بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. وزیر پاکستان عمران خان صاحب کے سابق معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب بات کر رہے تھے. اب اتحادی کیا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ کیا واقعی گورنمنٹ سے اتحادی ابھی بھی ناراض ہیں یا سب سیٹ ہو گیا ہے اور اپوزیشن کے ہاتھ میں اب کیا بچ گیا ہے پریکٹیکلی؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اتحادی کیا سوچ رہے ہیں اور اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں. اپوزیشن کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب پریزیڈنٹ پی ایم این پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس سے پہلے اتحادی اور جو کہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں جی ڈی آپ جانتے ہیں کہ الائنس ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. کوئکلی ان سے پہلے جو کل اتحادی کا ساتھ دیا ہے گورنمنٹ کا. السلام علیکم فہمیدہ مرزا صاحبہ. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کل کے آپ لوگوں کے ساتھ دینے کے بعد کہ اب آپ لوگوں کو گورنمنٹ سے کوئی شکوہ نہیں ہے مطمئن ہے؟ جی دیکھیں یہ ہمارے جو بھی ایشوز ہیں وہ کوئی نہ کوئی ہم ظاہر اپنے حلقوں کے حوالے سے اور اس کے سندھ میرے کم از کم سندھ کی جو گورننس اور وہاں پہ جو حالات ہیں اس کے حوالے سے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہیں. اور ایز فار ایز جو یہ لیجسلیشن پہ تھے وہ بالکل ایڈریس ہوئے ہیں اور آگے کے لیے بھی کمٹمنٹ ہے کہ کوئی اچھی اگر ہم ریکمنڈیشنز لائیں گے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے. یعنی یہ کہنا ٹھیک ہوگا فہمیدہ صاحبہ یا یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ آپ کا اتحاد آخری دن تک گورنمنٹ کی جو مدت کا آخری دن ہے اس وقت تک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے ان دا سینس کہ حکومت کے خلاف کسی کارروائی کا مثلا عدم اعتماد کا اس کا حصہ نہیں بنے گا؟ یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ جی دیکھیں میں تو اس بات کی بہت قائل ہوں اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں 1997 سے اس پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہوں اور میں نے اپنے دیکھا ہے وٹنس کیا ہے کہ کس طرح سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اور یہ کس طرح پرائم منسٹرز کو ہٹایا جاتا ہے کس طرح بی بی کی حکومت تھی پھر نواز شریف کی جو بھی یہ ایک اپوزیشن کا جو ایک رویہ ہوتا ہے تو کسی ایسے انکانسٹیٹیوشنل اس میں ہم ان کا حصے نہیں بنیں گے. تحریک عدم اعتماد انکانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے؟ نہیں نو کانفیڈنس بالکل نہیں ہے لیکن کوئی جواز ہونا چاہیے اور ایک جینوئن ریزن ہونا چاہیے اور آگے کیا آپشنز ہیں یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا اتحاد کبھی تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گا موجودہ حکومت کے خلاف؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو حکومت اب آئے اس کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. ڈیموکریسی نے ایوالو ہونا ہے اور اس طرح یہ تیسری ہماری بڑی ایک ٹرم ہو رہی ہے کمپلیٹ اور ان کو پورا ٹائم ملنا چاہیے. اور ماضی کے آپ نے حکومتوں کا حوالہ دیا 88 سے 98 سے 99 تک 2 بی بی کی گورنمنٹس گریں اور 2 نواز شریف صاحب کی وہ سیاسی قوتوں نے گرائیں یا ان کو پشت پناہی حاصل تھی کسی کی اس لیے گرا پائے وہ؟ دیکھیے اب یہ تو یقیناً ایک تو جو حالات اس وقت کے ہوتے تھے اور جس طرح کی ایک سچویشن تھی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی فورسز ضرور اس وقت پیچھے ان کا رول ہوتا تھا لیکن اب جب جس طرح سے یہ کنٹینیوٹی کا سلسلہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اب کوئی فورس اور اب حالات بدل چکے ہیں وقت بدل چکے ہیں تو اب ایسی کوئی چیز میرا خیال ہے کہ کوئی نظر نہیں آ رہی.
کل کوئی فون شون آیا تھا کل کے اجلاس میں شرکت کے لیے؟ بالکل نہیں، مجھے کبھی بھی، میں آج ہی نہیں، آج سے پہلے آپ کے بھی کانوں میں کوئی آواز آئی کہ آپ کو نہیں لیکن آپ کے سربراہوں میں سے کسی کو ایسا کچھ ایسا ہو؟ نہیں جی نہیں، کیونکہ وہ پھر مجھے پاس آن ہوتا یا مجھ تک میسج جاتا، ایسی کوئی چیز نہ مجھ سے میرے ساتھ پہلے کبھی ہوئی ہے اور نہ اب ہوئی ہے. یعنی اس طرح کے سارے معاملات میں اس ٹینیور میں کبھی بھی کسی غیر سیاسی قوت یا شخصیت نے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نیور، میرے ساتھ کبھی اس طرح، مجھے کم از کم اب تک میرے خیال میں آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں نے جتنے مشکل حالات میں بھی وہ کیا ہے، ان وقتوں میں اگر میں نے کبھی نہیں سنی تو اب یہ بڑا اسٹیبلش ہے کہ ہمارا کیا کردار ہے، اور میرے ساتھ کوئی اٹیمپٹ بھی نہیں کرتا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ فہمیدہ مرزا صاحبہ. گورنمنٹ کی یہ اتحادی اور وہ عزم کا اعادہ کریں. اب میں اپوزیشن سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اب اپوزیشن کی امیدوں کا مرکز کیا ہے؟ ایسے کہ اتحادی ساتھ کھڑے ہیں. ایک اتحادی گفتگو سن بھی لی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما جو کہ پی ایم ایل نون پنجاب کے صدر بھی ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ابھی ایک اتحادی سے ہی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا بھائی عدم اعتماد میں ساتھ نہیں دینا چاہیے, گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی عدم اعتماد آیا مدت پوری کرنی چاہیے. تو اتحادی تو ساتھ کھڑے ہیں, تو اب بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری نہیں کر پائے گی؟ اب وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں گورنمنٹ کے. دیکھیں بدامی صاحب, جب یہ اتحادی جو ہے وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے ہاں, اور جب یہ کہہ رہے تھے کہ NF از NF, اور اب ہم یہ لائبلٹی جو ہے وہ زیادہ دیر جو ہے اس کو اور نہیں اٹھا سکتے, اس حکومت نے جو ہے وہ اس ملک کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے, اکانومی کو تباہ کر دیا ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑی خراب ہے, ہم لوگوں میں کس منہ سے جائیں, یہ باتیں ہم نے تو نہیں کی. لیکن وہی اتحادی آج گن گا رہے ہیں, مطمئن ہو گئے ہیں اور انہی چینلز پہ بیٹھ کے کی ہیں. تو جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اس وقت اگر ہم نے ان کی باتوں پہ یقین کیا اور ان باتوں پہ یہ جو ہے وہ کھڑے نہیں رہے, تو کیا معلوم کہ آج جو باتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ کتنے دن جو ہے وہ قائم رہیں گے, اور کب جو ہے وہ یہ دوبارہ جو ہے وہ پھر اسی بات پہ آ جائیں گے. 3.5 سال تک انہوں نے جو کام نہیں کیا, اب آخری 1.5 سال میں یہ کام کیوں کریں گے؟ دیکھیں وہ ایک کہاوت ہے ہمارے پنجابی میں کہ بھاگتے چور کی جو ہے وہ لنگوٹی ہی صحیح. 3.5 سال میں جو نہیں مل سکا, جو نہیں ہو سکا, تو اس مرتبہ گورنمنٹ کافی انڈر پریشر آئی ہے. اور خاص طور پہ پچھلے بدھ کو جب انہوں نے جوائنٹ سیشن بلایا اور ان کو معلوم ہوا کہ تقریباً 52 لوگ جو ہیں وہ نہیں آ رہے, جس میں اتحادی اور PTI کے اپنے لوگ شامل تھے, تو اس کے بعد اس ہفتے میں جو ہے وہ تقریباً 1 ارب روپیہ فی جو ہے وہ ممبر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ دیا گیا ہے. نوکریاں اس کے علاوہ ہیں, اور باقی جو کام شام ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. اچھا ایک لمحے کو ذرا وہ والا منظرنامہ مان لیتے ہیں جو آپ جس کا آپ امکان ظاہر کر رہے ہیں, 1 ہفتے میں تقسیم ہوا ہے. ایک لمحے کو وہ مان لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اتحادی جو ہے وہ حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع ہو جائیں گے, عدم اعتماد آپ لے آئیں گے, اتحادی عدم اعتماد کر دیں گے, اور جناب نہیں آگے کیا نہیں دکھا رہے تھے, کیا یہ میری بات کو آپ مان کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو آج سے 10 دن پہلے 15 دن پہلے یہ کیسی باتیں کر رہے تھے؟ بالکل کہہ رہے تھے, میں کامل علی آغا صاحب کہہ رہے تھے کیوں سے, وسیم اختر صاحب کہہ رہے تھے MKM سے, میں تو آگے کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں فرض کریں کہ آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ شاید یہ اتنا عدم اعتماد کریں کہ گورنمنٹ کے خلاف ووٹ دے دیں اور گرا دیں گورنمنٹ, پھر کیا ہوگا آپ بتائیں؟ ایک لمحے کو فرض کریں یہ ہو گیا 2 مہینے بعد, پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, یہ اتحادی جو ہیں یہ تو اپنے کچھ کے مقاصد ہیں, کچھ کے مقاصد کے علاوہ مجبوری ہیں. مثال کے طور پہ GDA ہے. اب GDA جو محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ جو فرما رہی تھی جی کہ نیور ایور کبھی ان سے رابطہ ہوا ہے, جی ہاں, تو کیا ذوالفقار مرزا صاحب کے تمام تر جو ہے وہ گناہوں کی معافی جو ہے وہ ود نیور ایور ہی مل گئی ہے؟ ورنہ وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اپوزیشن کی طرح کم از کم یہ 3.5 سال میں سے 2 سال تو ان کے بھی جیل میں گزرنے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سرکمسٹانسز جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. انسان کئی مرتبہ جو ہے وہ بات کو چھپا لیتا ہے, کئی دفعہ ظاہر کر دیتا ہے, لیکن حالات جو ہے وہ سچ بولتے ہیں. رانا سے بتائیں, آج 18 نومبر ہے, کل 19 ہے, پرسوں 20 ہے. یہ 19 اور 20 نومبر کے بعد آپ کے خیال میں پاکستان کی سیاست میں
آپ سیاسی منظرنامہ تبدیل دیکھتے ہیں یا 19-20 کا ہی فرق ہوگا جتنا 19 اور 20 نومبر میں؟ نہیں دیکھیں اس میں اب دیکھیں اب جس آدمی کا میں نام نہیں یہاں پہ لے سکتا، یعنی مثال کے طور پہ جو اتحادی ہیں، ان کی باتیں تو کھلی باتیں تھیں، یہ تو آپ کے چینلز پہ بھی ہوئیں، اور بعض نے تو خیر بہت ہی کھل ڈل کے جو ہے وہ اپنا اظہار کیا. تو لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے تقریباً کوئی 22-23 لوگ تھے، اور وہ کسی قیمت پہ جو ہے وہ ووٹ کرنے کو جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ آ رہے تھے، اور ہم نے نہیں ان سے رابطہ کیا، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. وہ خود ہم سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ جی ہم جو ہے وہ بالکل تیار ہیں، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، یہ نہ کسی کی بات سمجھتے ہیں نہ کسی کی بات سنتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی 23 ایم این ایز اور نے یہ آپ لوگوں سے حالات- رابطہ کیا، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اور یہ اتنا بڑا نمبر ہے اچھا، رانا صاحب اب کہ وہ لوگ جو ہیں یہ 23 نمبر ادھر کا ادھر ہو جائے تو گورنمنٹ گر جاتی ہے، کیونکہ اتنا ہی تو فرق ہے نا تقریباً. بالکل اس میں بدنامی صاحب کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا اور وہ لوگ جو ہیں وہ صرف ایک ان کا مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں وہ اس بات کی جو ہے وہ ضمانت یا گارنٹی چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کو ٹکٹ دے گی. اب دیکھیں وہ لوگ جو ہیں وہ جو پہلے بدھ کو یعنی کل سے پہلے جو اجلاس انہوں نے رکھا تھا تو اس میں وہ لوگ نہیں آئے، اور جو انہوں نے میٹنگ بلائی تھی، کھانا انہوں نے رکھا تھا، تو اس میں وہ لوگ نہیں شارٹ سر، تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، فرض کریں حکومت وہی گرا وجہ دیتے ہیں بنی تو کہ پھر کیا انہوں ہوگا؟ نے- پھر فریش الیکشن ہوگا یا سن ان لیں ہاؤس نا، چینج ہوگا؟ سن کیا لیں. ہوگا؟ یعنی زیادہ سے free زیادہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہو جائیں ثابت تو حکومت گرتی ہے نا، وزیر اعظم گھر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اپوزیشن کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں اگر حکومت گرتی ہے تو یہ ملک بچ جائے گا. یہ تباہی جو ہو رہی ہے ہر دن کے پھر ساتھ نیا یہ الیکشن رک ہوگا یا جائے ان گی، ہاؤس چینج ہوگا؟ اور اپوزیشن کی کیا فری اینڈ خواہش فیئر الیکشن ہو جائیں گے. ہے؟ یعنی آپ کو اور یقین ہے، نہیں، ہماری یعنی خواہش تو ایک آپ کو ہی ہے. یقین ہے کہ آج نہیں، حکومت گر جائے ہماری- اور 90 دن بعد الیکشن ہو تو فری اینڈ فیئر ہوگا وہ آپ کے خیال میں؟ آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ دیکھیں جی ہمارا نہ صرف یقین ہے، ہماری یہ جدوجہد ہے، اس میں کامیابی حاصل ہو جائے ہمارا گی، یہ اگلا الیکشن ایمان ہے صاف کہ اس شفاف کے ہوگا. بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن آپ کو اس بلکہ یہ ملک جو ہے یہ اب جس لیول پہ پہنچ سکا ہے، اگر اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ملا تو اس کا جو انٹائر وجود ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ملک اب اس طرح سے نہیں چل سکے گا، یہ جمہوریت اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکے گی. یہ ہماری جدوجہد نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری خواہش نہیں ہونی چاہیے، یہ میری خواہش نہیں ہونی چاہیے، یہ بادامی صاحب کی بھی خواہش ہونی چاہیے، یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہونی چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشن تو یہ ظاہر ہے ہر پاکستان پاکستانی ہم کی سب کا خواہش ہے. ہونی چاہیے. اب اس پہ یہ سب کے اپنے اپنے اوپینین ہے کہ ہوتا ہے. نہیں صرف خواہش ہی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. ورنہ اس کے بغیر آپ دیکھ لیں یہ سلیکٹڈ ٹولہ جو انہوں نے بٹھایا ہے، تو اس کے بعد یہ دیکھ رہے 3.5 سال میں کیا تباہی ہوئی ہے. یعنی یہ جو سرنڈر ہوا ہے آج سے 10 دن پہلے، وہ جو ہوا ہے اپنا وہ معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ کسی بندے، کسی دہشت گرد کو، کسی جو ہے وہ قانون شکن کو آپ رکھ سکتے ہیں آپ جیل میں. تو سر اچھا، لیکن کسی کو فورس شیڈول میں رکھنے کا اس ریاست کے پاس کوئی اخلاقی جواز رہ گیا؟ نہیں رانا صاحب، آپ نے ابھی ساری بتایا کہ جو حکومت اکانومی کی صفوں میں یہ تباہی معاملہ ہے، 23 اب لوگ اس کے بعد ناراض وہ ہیں. اور تباہی چاہتے ہیں کوئی؟ لیکن آپ نے بتایا 23 تو حکومت کی صفوں سے ہم سے رابطہ کیا ہے، 23 ایم این اے نے وہ. لیکن حقیقت حال تو یہ ہے نا کہ اس اہم ترین اجلاس میں اپوزیشن کے بندے زیادہ غیر حاضر تھے بنسبت حکومت کے بندوں کے. تو پھر ایسے میں آپ کیا تحریک چلائیں گے، کیا کریں گے حکومت کے خلاف؟ نہیں یہ آپ کو کس نے کہا کہ اپوزیشن کے بندے جو ہیں وہ غیر حاضر؟ زیادہ بندے غیر حاضر تھے. کیا قومی اسمبلی کے اس دن کی اٹینڈنس کے پی ایم ایل مطابق این کے 100% اپوزیشن نہیں سن لیں، جوائنٹ جد و پی جہد کی ایم بات ایل ہو رہی ہے این نا ابھی کے 83 ایم این اے ہیں. نہیں سن لیں نا، جی 83 پرویز ایم ملک این صاحب اے نہیں ہیں ابھی. اور 16 سینیٹر ہیں، تمام حاضر تھے. نہیں پیپلز پارٹی کے تمام لوگ حاضر تھے، ماں سوائے 4 لوگوں کے جن کی جینوئن ریزن ہے. نوید قمر صاحب ہاسپٹلائز ہیں جی، اور یوسف تالپور صاحب بیمار ہیں، وہ تالپور صحیح. صاحب ہاسپٹلائز ہیں. نہیں تو اور وہ جو ہیں وہ جام کریم صاحب، ان کو پتہ ہی ہے آپ کا کہ وہ ان کا جو ایشو بنا ہوا سلسلہ ہے. چل رہا ہے. نہیں تو ان کے بھی باقی بندے سارے جو ساری ہیں وہ موجود اپوزیشن تھے. متحد ہے، یا یعنی آپ کو اپنے پہلو میں بیٹھی پیپلز پارٹی پر یہ شک نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات بالا کہیں طے کر رہی ہے؟ کوئی شک نہیں ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں ان کے تمام لوگ کل وہاں پہ حاضر تھے. جو ہماری چھوٹی جماعتیں ہیں
ان میں سے ماسوائے اس کے کہ وہ مینگل صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، اور اسی طرح سے 1-2 آدمی لوگ تھے، ٹوٹل 6-7 لوگ جو ہے وہ ان جینو ریزن کی وجہ سے موجود نہیں تھے، باقی تمام کے تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی پر اور یہ جو ہے اپنا جمہوریت کے روح کے خلاف کوئی کام اور نہیں کر رہی. دیکھیں، رانا صاحب پورا بھروسہ ہے آپ کو؟ سن لیں معاملات کی طے نہیں کر رہے. اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ آج خود حاضر تھے اپنی آزاد مرضی سے تمام تر پریشرز کے باوجود، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو تو باندھ کے لایا گیا ہے. ایک ایم این اے مجھے کہہ رہا تھا کہ جی مجھے کہا گیا کہ آپ اگر عزت سے آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جہاز بھیج دیتے ہیں، اور اگر آپ نے بےعزت ہو کے آنا ہے تو پھر آپ کی مرضی، اب آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے جی میں پھر آ گیا ہوں. یا آپ سے خود ایک صاحب آپ کے کراچی کے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ. نہیں رانا اب صاحب آپ اہتمام سمجھتے ہیں نا، نہیں انہوں نے خود ٹی وی پر آ کر کہا کہ بھائی میرا مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹ لاجز سے پارلیمنٹ ہاؤس تک تحریک انصاف کے 4 لوگ لائیں. ان کا نام ہے فیصل واوڈا، فواد چودھری، علی محمد خان اور علی زیدی. عامر لیاقت صاحب نے خود کہا ہے. تو وہ آپ کوئی اور مطلب نکالنے والا بات ہے نا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ٹی وی پر کہا ہے، میرے پروگرام میں کہا ہے. سن لینا، بات یہ ہے کہ یہ بات بھی جو ہے نا وہ جس طرح سے ان کو لایا گیا اسی طرح سے یہ بات بھی کہلوائی گئی. تو اب رانا صاحب ورنہ اس وقت انہوں نے کہا تھا، ان سے کہا گیا کہ آپ کو کون لے کے آئے ہیں، لانے والے ہی لاتے ہیں نا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا، انہوں نے کہا یار میں ایسے کھیل رہا تھا. میں نے کہا ذرا کھیل لوں، صاحب یہ سوال کر رہے ہیں تو میں نے بھی کہا کھیل. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے مثال بتائی وہ آپ سے خود پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے نے کہی یہ بات جو آپ نے اس سے پہلے بتائی، ایک مثال دی. جی بالکل انہوں نے خود کہی ہے. یہ کہاں گیا؟ اور ان کے ساتھ اور آخری جو 3-4 دن ہیں، یعنی پچھلے بدھ کو جس دن انہوں نے اجلاس جو ہے وہ اڈجرن کیا ہے، اس دن ان کے لوگ پورے نہیں تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ جو بھی منت کی ہے، باجرہ کیا ہے، جو بھی کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد یہ اس ایک ہفتے میں اور آخری جو 4-5 دن تھے اس میں جو ہے وہ پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ جو نہیں آنا چاہتے تھے ان لوگوں کو جو ہے وہ پھر لایا گیا ہے. اور وہ لوگ ہمیں بتاتے رہے. یہ پنجاب کے ایم این اے تھے، ہمارے کراچی کے تھے پہلے والے، دوسرے والے تو ہمارے کراچی کے تھے. میں نے بتا دیا پہلے والے کا، آپ بتا دیں کہاں کے تھے. آپ نے 2 ایم این ایس کا بتایا. نہیں، میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کا تعلق پنجاب سے ہے. لاہور سے؟ نہیں، لاہور پورے پنجاب سے ہے. زیادہ کا تعلق ساؤتھ سے ہے. نہیں جنہوں نے آپ سے کہا، جس ایک ایم این اے نے آپ سے آگے کہا کہ میں تو اس طرح مجھے لایا گیا. نہیں، آپ دیکھیں، میں اپنی پارٹی کی ذمہ داری پنجاب میں میرے پاس ہے، تو میرا رابطہ تو سب سے ہے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب وقت دینے کا. پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے فہمیدہ مرزا صاحبہ کا یہ پیغام پہنچایا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کے بارے سے بات کی، انہوں نے جواب دینا ان کا ظاہر ہے رائٹ، اور انہوں نے کال کر کے کہا کہ اگر اتنا ہی آسانی سے کسی کے کہنے پر جو وہ ساری چیزیں ختم ہوئی ہوتی تو آج تک مرزا صاحب اتنے کیسز نہ بھگت رہے ہوتے. کیا رانا صاحب کے علم ہے کہ آج تک کتنے کیسز اور آج تک کتنی سختیاں ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے؟ تو اگر کسی کی سرپرستی ہوتی ہمیں تو یہ اتنے مشکلات آج تک نہ صحیح جا رہی. تو انہوں نے ایک اور بات بہت انٹرسٹنگ کہی ہے، وہ یہ کہ یہ سب جانتے ہیں، یہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سندھ میں پیپلز پارٹی کو لایا گیا اور جی ڈی اے کو راتوں رات ہرایا گیا. یہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کا کہنا تھا کہ آپ میری طرف سے، چونکہ ظاہر پیپل لینے کا بھی ٹائم نہیں تو ان کا پیغام ہم نے پہنچا دیا ان رسپانس ٹو رانا ثناء اللہ صاحب اسٹیٹمنٹ. زندگی صحت رہی تو اگلے پرائم میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.